جب بھی اس حلقے کی بات ہوتی ہے تو یہ ساتھی نہ صرف متحرک ہیں، ایکٹیو ہیں، بلکہ پورے لاہور میں نظر آتا ہے کہ ایک حلقہ ایسا ہے کہ جس کے لوگ ہر موقع پہ جماعت کے لیے اپنی بھرپور کاوش کرتے ہیں۔ آج کیسا اتفاق ہے کہ 19 جولائی کی تاریخ یوم الحاق پاکستان کے نام سے جانی جاتی ہے، اور آج کشمیر کے حوالے سے آج جب ہم اکٹھے ہیں کشمیر کی جو مہاجرین کی سیٹیں اس کے الیکشن کے لیے، تو 19 جولائی 1947 کو سری نگر میں مقبوضہ اور آزاد جموں کشمیر کے لوگوں نے اور جموں کشمیر مسلم کانفرنس میں یہ قرارداد منظور کی تھی کہ ہم پاکستان کے ساتھ الحاق کر رہے ہیں۔ تو آج کی تاریخ نہ صرف موضوع ہے اس حوالے سے، بلکہ کشمیر کی جدوجہد، کشمیریوں کا حق خود ارادیت، جس کی ضمانت اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کاؤنسلز کی قراردادوں میں موجود ہے۔ آج کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کشمیریوں نے 1947 میں اپنی رائے دے دی تھی کہ کشمیر بنے گا پاکستان، اور ایک نہ ٹوٹنے والا رشتہ ہے کشمیریوں کا پاکستان کے ساتھ۔ یوم الحاق پاکستان کے موقع پر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیری پوری دنیا میں بستے ہیں، پورے پاکستان میں بستے ہیں۔ جتنے کشمیری پورے یورپ میں، امریکہ میں، مڈل ایسٹ میں، برطانیہ میں بستے ہیں، وہ کشمیر میں رہنے والے کشمیریوں سے کم نہیں ہے۔ جو کشمیری پورے پاکستان میں ہجرت کر کے آئے، ان کے آباء و اجداد کی قربانیوں کی داستان کبھی اٹھا کر دیکھیں کہ جب وہ ہجرت کر کے آئے تو ان کی قربانیاں کشمیر کوز کے لیے، کشمیر کی دھرتی کے لیے، ہجرت کر جانے سے کیا آپ کا حق ختم ہو جاتا ہے؟ اس دنیا کی تاریخ میں 2 ہجرتیں ایسی ہوئی ہیں کہ جن کی بنیاد پہ جو ریاستیں قائم ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی سے بھی نوازا اور ان میں برکت بھی عطا فرمائی۔ ایک ریاست طیبہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ اور ایک ریاست کی بنیاد رکھی، اور دوسری ریاست پاکستان ہے جس کی 27ویں رمضان کی شب ایک ہجرت ہوئی، جس میں نوجوان، بزرگ، بہنیں، مائیں سب کچھ قربان کر کے ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آئے۔ یہ ہجرت، یہ ایک سٹرگل کی نشانی ہوتی ہے۔ یہ ہجرت، اس میں بڑی برکت ہوتی ہے، اور ہجرت کرنے والوں کی قربانیاں، ہجرت کرنے والوں کی کاوشیں تاریخ میں ہمیشہ زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ ہجرت کرنے والوں کی ہم یہ سیٹیں ختم کریں گے۔ کسی میں یہ دم نہیں ہے، کیونکہ یہ اتنے ہی کشمیری ہیں جتنے آپ کشمیری ہیں، اور انہوں نے جو کشمیر کے لیے قربانیاں دی ہیں، ان کے آباء و اجداد نے جو قربانیاں دی ہیں، پوری دنیا اس کی معترف بھی، اس کو تسلیم بھی کرتی ہے۔ تو یہ جو مذموم سازش ہوئی پاکستان کے خلاف، کشمیر کوز کے خلاف، اس کے پیچھے ایجنڈا اور تھا، ورنہ کیا وجہ ہے کہ جب پچھلے دفعہ مذاکرات ہوئے تو ان کی تمام ڈیمانڈز کو مانا گیا، بیٹھ کے بات چیت کی گئی اور ان کو کہا گیا کہ آپ جو چاہتے ہیں ہم کرتے ہیں۔ اس دفعہ جلاؤ گھیراؤ، تشدد کی سیاست اور یہ سیٹیں ختم کرنے کی سازش، یہ سیٹیں ختم کرنے کی سازش نہیں تھی، یہ پاکستان سے کشمیر کے رشتے کو کمزور کرنے کی سازش تھی۔ یہ وہ سازش تھی جس کے تحت کشمیریوں کے حقوق کو وہ سلب کرنا چاہتے تھے۔ کیا کوئی یہ ڈکٹیٹ کر سکتا ہے کہ برطانیہ میں بیٹھا کشمیری، امریکہ میں بیٹھا کشمیری، لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ میں بیٹھا کشمیری اس کی کشمیریت پہ کوئی سوال اٹھا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، اور نہ اجازت دیں گے کسی کو یہ سوال اٹھانے کی۔ کوئی چند ہزار بندے اکٹھے کر کے لشکر کشی کرے، کیلوں ڈنڈوں کے ساتھ لیس ہو کر آئے
اور سمجھے کہ اسلحے کے زور پہ وہ اپنی بات منوا لے گا تو ریاستوں کے آگے یہ چیز کوئی معنی نہیں رکھتی. اور الحمدللہ لوگوں کی سپورٹ حاصل نہیں تھی، ورنہ الیکشن میں جاتے، الیکشن لڑتے لوگوں کے پاس اپنا ایجنڈا لے کر جاتے اور کہتے یہ ہمارا منشور ہے، اور اسمبلی میں آ کے یہ بات کرتے، کیونکہ پتا تھا کہ کشمیری اس سازش کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. اس لیے اس الیکشن میں جانے کی نہ جرت کی نہ ہمت کی. تو میں آج مہاجرین کے سیٹ کے الیکشن کے بارے سے بات کرنے آیا ہوں. ہماری جو دونوں سیٹیں ہیں NH-34 میں جو جموں کی سیٹ ہے، ناصر ڈار صاحب کا اور کرن ڈار صاحبہ کے خاندان کا جو مسلم لیگ نون سے رشتہ ہے، ان کے والدین کے زمانے سے ان دونوں بہن بھائیوں نے وفاداری میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. ان دونوں بہن بھائیوں نے جماعت کے لیے ہمیشہ اپنی خدمات پیش کی، اور آج جب یہ الیکشن میں کھڑے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے حلقے سے ان کو کامیاب کر کے بھیجیں اور اپنے پولنگ سٹیشن سے جو ہے ان کو بہت بڑی کامیابی سے انشاءاللہ بھیجیں. اسی کے ساتھ میں عامر شاہ صاحب NH-41 ویلی کی سیٹ ہے، میں چاہوں گا کہ آپ بھرپور کوشش کریں اور ان کو کامیاب کروائیں. میں عظمیٰ عامر بٹ صاحبہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پارٹی کی آواز پر لبیک کہا، اپنے کاغذ وڈرا کیے اور الیکشن سے دستبرداری کا اعلان کیا، اور اب کیمپین کے اندر موجود ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ الیکشن بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اس سے پہلے کہ میں الیکشن کی غرض و غائب پہ ہوں، میں ایک اور بات آج آپ سے کرنا چاہتا ہوں. جو میں نے پاکستان کے خلاف سازش کی بات کی جو یہ لوگ کر رہے تھے، ایک محترمہ نورین نیازی صاحبہ کا بیان سامنے آیا ہے. آپ یہ اب شیم لوگ کہہ رہے ہیں، تو آپ اندازہ کریں کہ لوگوں کے اندر کتنا غم و غصہ ہے نورین نیازی کے بیان کو لے کر. اپنے بھائی کی سیاست کے پیچھے جو کہتے ہیں کہ فلاں نہیں تو پاکستان نہیں، اب وہ مارکہ حق پہ سوال اٹھانا شروع ہو گئے ہیں. اب وہ ایسے بیانات دیتے ہیں جو بھارتی میڈیا کی زینت بنتے ہیں، اور انڈین میڈیا ان بیانات کو اٹھاتا ہے. یہ ساری سیاست، یہ ساری وزارتیں، یہ حکومتیں، یہ اپوزیشن، یہ عہدے، یہ پاکستان ہے تو یہ سب کچھ قائم ہے. اگر پاکستان نہیں تو کچھ نہیں. اور ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح کی بات کریں گے تو یہ شاید سیاست چمکے گی.